قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور صورت ہے سورۃ الملک۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ اس کائنات میں ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس صورت کا پیغام بہت گہرا ہے، اللہ کی حاکمیت کے بارے میں۔ تو آئیے اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہی دیکھیں، الملک۔ اس لفظ کا مطلب ہے بادشاہی، تو نام سے ہی اس کا جو مرکزی خیال ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل شروع سے ہی یہ سورت بتا دیتی ہے کہ اصل حاکمیت کس کی ہے۔ اور پھر پہلی ہی آیت کیا زبردست اعلان ہے، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس ایک جملے میں ساری بات واضح کر دی کہ اس پوری کائنات میں جو حتمی اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو الملک کا مطلب آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف بادشاہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز پر مکمل اختیار، مکمل ملکیت، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر آگے پوری سورت کی عمارت کھڑی ہے۔ اچھا، جب ہم نے اللہ کی بادشاہی کو سمجھ لیا تو اب سورت آگے بڑھتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہمیں بنایا کیوں گیا، اس زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے۔ جواب، یہ ایک آزمائش ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ امتحان اس بات کا نہیں کہ کس نے زیادہ کام کیے، نہیں، امتحان اس بات کا ہے کہ کس کا عمل بہترین ہے۔ قرآن کا لفظ ہے احسن و عملہ، یعنی یہاں معیار اہم ہے، مقدار نہیں۔ بات خالص نیت کی ہے، بہترین کارکردگی کی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ زندگی ایک امتحان ہے تو ہم اپنے خالق کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے یہ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کریں۔ سورت کہتی ہے، ذرا اوپر تو دیکھو، آسمانوں کی طرف، 7 آسمان، ایک کے اوپر ایک، تہ در تہ، اور ان میں بالکل کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ جو کامل ڈیزائن ہے نا، یہ خود چیخ چیخ کر اپنے بنانے والے کی عظمت اور حکمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ شاندار چیلنج۔ قرآن انسان سے کہتا ہے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھو، بار بار دیکھو، اور کوشش کرو کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص ڈھونڈ سکو۔ یہ چیلنج ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تخلیق کتنی کامل ہے، کتنی بہترین ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ نشانیاں تو سامنے ہیں۔ اب ان کو دیکھنے کے بعد انسان کے پاس 2 راستے ہیں، اور یہ سورت آگے جا کر انہی 2 راستوں اور ان کے انجام کو بالکل واضح کرتی ہے۔ اور انجام بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان نشانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کا مقدر کیا ہے؟ پچھتاوا، لیکن تب جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کا اور ایک بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ یہ آیت غائبانہ ایمان کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے۔ مطلب اصل ایمان تو وہی ہے نا جو دکھاوے کے لیے نہ ہو، جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، تب بھی جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس کا صلہ، اس کا انعام بہت ہی بڑا ہے۔ اب جیسے جیسے سورت اپنے اختتام کی طرف جاتی ہے، قرآن براہ راست ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے سوالات سامنے رکھے جاتے ہیں جو ہماری سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ سورت ایک مثال دے کر پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص جو اندھے پن میں ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا ہوا چل رہا ہے، وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو ایک صاف سیدھے راستے پر اعتماد سے چل رہا ہو؟ یہ ہدایت اور گمراہی پر غور کرنے کی ایک بہت گہری دعوت ہے۔ پھر بات آتی ہے رزق کی، روزی روٹی کی۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ اپنی نعمتیں روک لے تو ہے کوئی جو ہمیں کچھ دے سکے؟ یہ سوال سیدھا سیدھا ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے کتنے محتاج ہیں۔ اور آخر میں یہ طاقتور سوال، ذرا سوچئے تو، اگر وہ پانی جس پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے زمین میں نیچے، بہت نیچے اتر جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو بہتا ہوا پانی واپس لا سکتا ہے؟ یہ آیت ہماری کمزوری اور خدائی رحمت پر ہمارے انحصار کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو پوری سورۃ الملک کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اصل بادشاہی، اصل طاقت صرف اور صرف اسی کی ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، بہترین عمل کا امتحان، اور یہ پوری کائنات، اس کی ہر چیز اسی کی طرف اشارہ کرنے والی ایک نشانی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ایک ایسی کائنات میں جو اتنی کامل ہے، ہمارے اعمال کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ اس عظیم الشان بادشاہت میں ہمارا کردار کیا ہے؟